آپ کی عبادت، آپ کی ریاست، آپ کا تقویٰ، آپ کا مجاہدہ، آپ کا تزکیہ دیکھ کر جنگل میں مجاہدے، ریاست، تقویٰ، عبادت، تزکیہ دیکھ کر اللہ نے محبوب الہی سے، نظام الدین محبوب الہی سے پوچھا، نظام الدین تم محبوب بننا چاہتے ہو یا محب بننا چاہتے ہو؟ تو نظام الدین اولیاء کی ماں کے بہت عزت کرتے تھے، بہت پیار کرتے تھے، تو وہاں بھی عرض کرے اللہ اگر تو اجازت دے تو ایک بار ماں سے پوچھ کے بولوں۔ بے ادب لوگ ہیں اس لیے نعمتیں رک گئے، گھر میں گئے تو نعمت رزق نہیں ملا، باہر آئے تو نعمت نہیں ملی، کیونکہ گھر میں ماں باپ کی بھی آزادی، باہر نکلے تو بزرگوں کی بھی آزادی۔ ہم لوگ اندر آئے چوپٹ چکے خدا پہ بھرا خدا پہ ذرا جھکے تو کون شرک ہو گیا، ڈارلنگ گیا، اب تک نعمت ملنے والی گیا ختم ہوگا کہ عقیدہ ہے۔ دیکھو ایک فارمولا سن لو، مرشد کو مرید کو شیطان کیسا برباد کرتا، فارمولا سن لو، مرید کبھی بھی اپنے مرشد کو پنچ نہیں مارتا، باپ بول کے نہیں مارتا، نہیں مارتا، دونوں مل کے گلے پکڑ لے کے نہلا لیتے، دونوں فیس بکوں میں ایک دوسرے کے خلاف نہیں ڈال لیتے، سوشل میڈیا پہ ویڈیو بنا کے نہیں ڈال لیتے۔ کیا ہوتا مرشد کا فیض مرید پہ کیسے رکتا؟ صوفیہ اولیاء بزرگان دین فرماتے ہیں مرید کے دل میں شیطان مرشد کے تعلق سے غلط فہمی پیدا کر دیتا، مرشد کے تعلق سے کیا کرتا؟ غلط فہمی۔ ارے ہمارے حضرت آج فجر پڑھے چھ گنے کی بھائی گئے، چھ گنے کی بھائی کیا آئے گی بھائی کہاں آئے گی بھائی کیوں گیا۔ جہاں غلط فہمی آئی وہاں مرید خراب ہو گیا، اور جہاں غلط فہمی آئی وہاں سے اولیاء کا فیض اس کے اوپر بند ہو گیا، ختم۔ یہی سے دروازہ بند، کلوز۔ جس کا عقیدہ جتنا مضبوط رہے گا اولیاء اللہ کا اس کو اتنا فیض ملتا ہے۔ تو سرکار محبوب الہی نظام الدین اولیاء سے سوال ہوا، نظام الدین محبوب بننا چاہتے ہو کہ محب؟ کہا حضور اے اللہ اجازت دے اپنی ماں سے مشورہ کر کے بتاتا ہوں۔ کیا اچھی بات ہے، نظام الدین ماں سے مشورہ کر آئے گھر، ماں میں عبادت ریاضت تزکیے میں موجود تھا، مصروف تھا، آواز آئی نظام الدین محبوب بننا چاہتے ہو کہ محب؟ تو کہا، ماں نے مسکرا کے کہا بیٹے کہنا کہ تو محبوب بننا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، جی اچھی بات ہے ماں۔ گئے جا کے کہے دوسرے دن اے اللہ میں تیرا محبوب بننا چاہتا ہوں۔ بارگاہ الہی سے آواز آیا نظام الدین آج سے تم محبوب الہی ہو، آج سے تم محبوب الہی ہو۔ آپ محبوب الہی کہنا ہے نظام الدین، آپ کا نام اتنا لوگوں کو معلوم ہے، محبوب الہی کتنا معلوم تھا، یہ اللہ کی عطا کردہ ہے۔ محبوب الہی محبوب الہی محبوب الہی محبوب الہی محبوب الہی چل رہا ہے۔ اب سوال پیدا ہوا، نظام الدین جانتے ہو محبوب اور محب میں کیا فرق ہے؟ بولے اللہ میں نہیں جانتا۔ بولے ماں کا شکریہ ادا کرنا، اس نے تمہیں مشورہ دیا محبوب بننے کا، محبوب کے جلوے اب تم دیکھتے جاؤ گے، ورنہ محب کیا ہوتا ہے نظام الدین ہم بتا دیتے ہیں۔ بولے وہ جنگل میں اور اندر جاؤ اور اندر جاؤ اور اندر جاؤ، چلتے چلے چلتے، وہاں کہتے ہیں کہ ہڈیوں کا ڈھانچہ پڑا ہوا ہے، وہاں کہتے ہیں کہ جو بھوکا پیاسا جھاڑ پہ لٹکا ہوا ہے، وہاں کہتے ہیں کہ مکمل فنا ہو گیا، جھاڑ میں پیوست ہو گیا ہے۔ بولے اللہ یہ کیا ہے؟ کہا یہ سب ہمارے محب ہے، یہ ہماری محبت میں فنا ہو گئی، نہ انہیں کھانے کی خبر، نہ جینے کی خبر، نہ رہنے کی خبر، نہ کچھ خبر، یہ ہم میں فنا ہو گئے ہیں۔ اور سنو محبوب وہ ہوتا ہے جو نہیں کھاتا تو رب منا کے کھلاتا ہے، سبحان اللہ، تو رب منا کے پلاتا ہے۔ ماں کا شکریہ ادا کرنا، اس نے محبوب بننے کا مشورہ دیا۔ اللہ یہ محبوب الہی ہے جن کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ میں خدا کی تائید شامل حال ہوتی ہے، جن کی چلنے والی نظروں میں خدا کا فضل اور کرم دوڑتا ہے۔ اللہ اللہ
یہ جس علاقے میں چلے جاتے ہیں وہ علاقہ ان کا ہو جاتا ہے. سرکار محبوب الہی کے زمانے کا جو بادشاہ تھا جس کا بھی حضرت محبوب میاں صاحب قبلہ ذکر کیے، وہ بادشاہ محبوب الہی سے بڑا حسد کرتا تھا، بہت بدمعاش تھا، بد خصلت تھا، بد مزاج تھا. ایک مجلس میں گئے، سارے لوگ بادشاہ کے ادب پہ اٹھ کے کھڑے ہوئے، سرکار محبوب الہی نہیں اٹھے. تو بادشاہ پوچھا کون ہے جو میرے آنے پر نہیں اٹھے؟ تو موری سرکار وہ سرکار نظام الدین اولیاء محبوب الہی ہے. تو ان کو نہیں معلوم کہ میں بادشاہ ہوں؟ معلوم ہے سرکار، معلوم ہے. تو پھر وہ میرے لیے کیوں اٹھ کے کھڑے نہیں ہوئے؟ نہیں سرکار، وہ بڑے درجے کے بزرگ ہیں، وہ اللہ والے اپنی کیفیت میں اپنی جو ہے قلندری میں مست رہتے ہیں، تائی خوشیوں میں میرے لیے اٹھنا چاہیے. جا کے بولو تم اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ. آگے مریدین بہت تکلیف کے ساتھ بولے سرکار اللہ کا واسطہ ذرا اٹھ کے کھڑے ہو. محبوب الہی میں نہیں کھڑتا، میں اللہ کے سامنے کھڑا رہنے والا، میں مولا کی بارگاہ میں قیام کرنے والا، میں اللہ کے لیے خوما اور قاعدہ کرنے والا، میں کسی بادشاہ کے لیے ہرگز کھڑا نہیں ہوں. نہیں کھڑے ہوتے بولے سرکار. بادشاہ چھڑ گیا، چھڑ کے چلے گیا، غصے میں آگ بگول آگا، لال قلعہ آگا، جا کے دربار میں بیٹھ کے بولا وہ نظام الدین جو ہے نہیں ٹھہرے میرے لیے، ان کے لیے ڈیوٹی لگا دو، ہر 8 دن میں ایک مرتبہ میرے دربار میں آئیں گے، میرے کو سلام کریں گے، میرے دربار میں ٹھہریں گے. سب لوگ سمجھائے بادشاہ ایسا مت کریے، ایسا مت کریے، ایسا مت کریے. سنا ہی بدبخت لازم کر دیا آنا، میرے دربار میں آنا، میرے سلام کرنا، فرشی میں آنا، میری عزت کرنا، میرے دربار میں کھڑے رہنا. اور اگر انہوں یہ فرمان اگر انہوں جو ہے قبول نہیں کریں گے تو اس کے بعد میں ان کو سزا دوں گا، جیل میں ڈال دوں گا. اب فرمان جاری ہوگا، سرکار نظام الدین اولیاء محبوب الہی کو خبر ہو گئی. حضرت فرمائے کہ تو مجھے جھکانا چاہتا ہے اور میں اللہ کے دربار میں جھکنا چاہتا ہوں، دیکھتے ہیں جیت کس کی ہوتی ہے. حضرت اپنی بات میں ریاضت میں مصروف ہو گئے، تزکیہ مجاہدہ چل رہا ہے. 8 دن ہو گئے، وہ مدینہ ہے جس دن بادشاہ کے پاس جانا ہے، پوری فوج لگا دیا، وزیروں کو لگا دیا، وہاں نہیں جانا. سرکار نکلنے تیار نہیں دربار میں. اب ادھر پوری دن آ کے یہ کہاں کا لگا ہے، ٹینشن جھگڑا، ظالم بدبخت ہے، بدماش ہے. حضرت کو سرکار چلی گئی نا، سرکار چلی گئی نا. سرکار حضرت خدا فرمایا نہیں، میں تو نہیں آؤں. ہوا کیا صاحب، جو وقت میں انہیں دربار میں سرکار کو دیکھنا چاہ رہا تھا، وہی وقت میں دربار سے خبر آ رہی ہے کہ سرکار جیت آپ کی ہو گئی. محبوب الہی جیت آپ کی ہو گئی. کیا ہوا؟ جواب ملا کہ اس کے بھائی نے سلطنت حاصل کرنے کے لیے اس کا قتل کر دیا. بولے ہمارے محبوب کو جھکانا چاہتا، تیری کرسی ختم، تو ختم، برخاست. یہ ہے محبوب الہی. میرے دوستوں یہ اللہ کے بندے ہیں، یہ اللہ کے محبوب ہے. اللہ ان کو منوانا چاہتا ہے. اور سنو، محبوب الہی کسی عام انسان کا نام نہیں ہے، کسی عام درویش کا نام محبوب الہی نہیں ہے. محبوب الہی اپنے دور کے سب سے بڑے عالم، سب سے بڑے مفسر، سب سے بڑے محدث، سب سے بڑے محقق، سب سے بڑے صوفی، سب سے بڑے مجاہد، سب سے بڑے تزکیہ کرنے والے، سب سے بڑے اللہ کے محبوب بندے کا نام محبوب الہی. اتنے بڑے درجے کے عالم تھے، قرآن کی ایک آیت محبوب الہی کے سامنے پیش کر دیا جاتا تو اس کے 40 تفسیر بیان کرتے تھے. اور کوئی مسئلہ محبوب الہی کے دربار میں پیش کر دیا جاتا تو ایک ایک مسئلے پر 4 دن تک بحث کرتے تھے. یہ دلیل، وہ دلیل، وہ دلیل، یہ دلیل، یہ دلیل، یہ قرآن، یہ حدیث، یہ فقہ، یہ واقعہ، یہ بزرگ، 4 دن تک بحث کرتے تھے. تو اس زمانے کے بڑے بڑے علماء، اولیاء، مفسرین، محدثین نے حضرت نظام الدین اولیاء کو ایک لقب عطا کیا تھا، اور وہ لقب تھا بحاث، حد سے زیادہ بحث کرنے والا. ایک ایک مسئلے پر 4 دن تک اپنی زبان کو جاری رکھنے والا جاتا ہے. اللہ نے ایسا علم سرکار محبوب الہی کو عطا فرمایا.
ایسا علم عطا کیا میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں. اتنا علم ہونے کے بعد محبوب الہی دلی سے لے کے پاک پتن تک، کہاں تک؟ دلی سے پاک پتن پنجاب پاکستان میں جو آج ہے وہاں تک برہانہ پیر چلتے ہوئے اپنے پیر کی بارگاہ میں جاتے تھے. پیدل چلتے ہوئے جاتے تھے، پیدل چلتے ہوئے پاک پتن چلتے ہوئے جاتے تھے. 2 مہینے تک سفر طے کر کے جاتے تھے اور وہاں جانے کے بعد مرشد کے بازو نہیں بیٹھتے تھے. آج کل مریداں کیا ہوتا ہے؟ میرے حضرت میں بازو بیٹھتا ہوں، نہیں بٹھائے تو نے مرید بیٹھ، میں نہیں ان کا مرید کو بٹھا. آج کل کے مریداں بڑے خطرناک ہیں. ہاں ہوتے ہیں. ایک مرتبہ ایک مرشد کی نگرانی میں بچے کی محفل نکاح منعقد ہوئی تو میں کیا کرا، میرے کو بھی دعوت دی، میں بھی گیا. تو اب بچے کا بابا، دولہے کا بابا مرشد کا انتظار کر رہا اور وہ حیدرآباد کی ٹریفک میں مرشد صاحب پھنس گئے. آرو میاں اس کی پھر رہی میاں یہ سسٹم اب مرید مرشد پہ پھرتا ہے. یہاں پہ ایسا محسوس ہوتا ہم لوگ مرشد مرید کی عزت کرنا کیا بولتا، دل بولتا. مریدوں کا یہ پاور ہے آج کل. ہاں مرید بہت پاور والا، مرشد سے زیادہ پاور والا مرید پھر جاتی اس کی. پھر اس کے بعد انہیں کیا کر معلوم، وہ دولہے کا باپ نشو نظام پڑھیے خطبہ اور اچھی آدھے پٹھے ہو گیا کرتی خطبہ پڑھتی. اس کے بعد مرشد کی انٹرویو، اور مرشد کوئی نہیں، سید زادے آل نبی اللہ مرشد آئے، مل رہی نہیں؟ ہاں ایک کا کیا ہے. ایسے لعنتیاں ہیں آج کے مریداں. فیض میں لے رہے ہیں، اللہ کا خیر جلال ہاتھ میں لے رہے ہیں. مرشد کے بارے میں حضرت بندہ نواز یسوع دلال ارشاد فرماتے ہیں مرید کو رزق بھی مرشد کے وسیلے سے عطا کیا. سبحان اللہ. بندہ نواز نے لکھا ہے، بندہ نواز مرید کو رزق مرشد کے وسیلے سے دیا جاتا ہے. اس لیے جوتے کھا رہے ہیں ہم لوگ. جوتے پہلے تو ہمارا مرشد ہے نہیں، اور ہے تو ہمارے پاس ادب ہے نہیں، تعظیم نہیں ہے، احترام نہیں ہے. میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، الغرض سرکار محبوب الہی اپنے مرشد کے پاس جا رہے ہیں. سرکار بابا فرید گنج شکر کے پاس، اور وہ جا کے بازو نہیں بیٹھتے تھے. ابھی آپ سنیں لنگر خانے میں خدمت کر رہے ہیں، کبھی لنگر خانے کی خدمت مکمل ہو گئی تو حضرت نظام الدین اولیاء اپنے زمانے کے سب سے بڑے مفسر محدث ان کے حصے میں خانقاہ کی جھاڑو مارا. وہ آیا تو جتنے دن محبوب الہی اپنے مرشد کی خانقاہ میں رہے اتنے دن خالی جھاڑو مارتے تھے. وہ جھاڑو مارنے کی ادائیں بابا فرید نے دیکھی تو دعا کی، اللہ اس کو محبوب الہی بنا دے. اللہ نے مرشد کی دعا سنا تو محبوب الہی بنا. ادب کرنے سے نعمت ملتی. جو جتنا جھکتا، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جتنی تواضع کرتا ہے اللہ اس کو اتنا بلند کرتا چلا. آپ سمجھ رہے ہوں گے ولی بننا ہے تو میں تو آسمان میں اڑوں گا، وہ لٹکوں گا، وہ بالوں گھیڑی کا سبحان اللہ ہے. ولی بننا ہے تو پہلے جوتیاں اٹھانا سیکھنا، چوٹیاں اٹھانا، ضرورت کے لیے لوٹے لے کے جا کے رکھنا. ہاں جی لوٹے رکھنا، مسلح بچھانا، ان کو خدمت لیٹے تو پیرا دبانا، پھر ان کے ساتھ بیٹھ کے ذکر کرنا، مجاہدے کرنا، ریاضت کرنا، پیچھے پیچھے چلنا، آواز دیتے ہی لبیک بول کے سامنے حاضر ہونا، سر جھکا کے کھڑنا. مرشد اگر جو ہے پالکی میں بیٹھنے والا ہے تو پالکی اٹھا کے پھرنا. پالکی اٹھا کے پھرے تو کیا ہوتا معلوم؟ مرشد کو بٹھا کے پالکی اٹھا کے پھرے تو کیا ہوتا معلوم؟ بندہ نواز بن گئے. بندہ نواز بن گئے. چھپی بندہ نواز نہیں بنے،
रगड़े जाएगा। कौन है बंदा नवाज? माँ के पेट से वली बन के पैदा हुए, दुनिया में आके क्या कर रहे हैं? मुर्शद की जूतियां उठा रहे हैं। फिर कौन है? खुद हसनी हुसैनी सादात है। मुर्शिद कौन है? अल्लाह अकबर, गैर सैयद है। मेरे प्यारे दोस्तों, मसलों को समझो। गुरूर, तसव्वुर, रियाजत, नक्काशी सब खत्म कर देना पड़ता। जी एक बार फिर नीचे आ रहा हूँ माजी में। सरकार निजामुद्दीन औलिया औरंगाबादी रहमतुल्लाह अलैह को उनके मुर्शिद एक लेटर लिखे। लेटर में क्या लिखे मालूम है? या निजामुल इस्लामी वल मुस्लिमीन, या निजामुद दुनिया वद्दीन। ये अल्फाज मुरीद को नहीं करे और मुर्शिद खुद नीचे अपने क्या लिख रहे? फकीर, अल्लाह क्या लिख रहे? फकीर, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, फकीर लिख रहे अपने आप को खुद फकीर जहाबादी। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, खुद को मुर्शिद फकीर लिख रहे और मुरीद को निजामुल इस्लामी वल मुस्लिमीन लिख रहे। ये है तक़वा, आजिज़ी, इंकिसारी, इंसान को बुलंद करता। गुरूर, मेरे को देखे नहीं, मेरे से मिले नहीं, मेरी गाड़ी में बैठे नहीं, मेरे घर को आए नहीं, मैं बुलाया तो सुने नहीं, है? तेरे को कुछ नहीं मिलता इसलिए। ये सब जिहालत है, ये सब छोड़ो, एक ज़िल के साथ। अच्छा एक मसला और एक बात, मुर्शिदों ने बुला के आना क्यों आना? पहले खुद के पढ़ने रहे, मुर्शिदों के पढ़ना पड़ कई बाजू वाले को जाए बोलना, ये सब खानखाई बातें हैं। बाजू वाला सुना तो मर जाता दिल में। कई नीचे बैठा, मुर्शिद ऊपर, मुरीद नीचे। अच्छा बैठ जाओ, मुर्शिद भी सोफे पे बैठे, मुरीद भी सोफे पे बैठा, तो ये मुर्शिद नहीं है, मुरीद नहीं। सरकार के खत्म जहां खत्म हो रहे, मुरीद की बैठक वहां से शुरू होना। ये है पीरी मुरीदी। कई अच्छा कौन बैठना है? इंजीनियर भी बैठना है, ऐसी डॉक्टर भी ऐसी बैठना, प्रोफेसर भी ऐसी बैठना, बादशाह भी ऐसी बैठना, वजीर भी ऐसी बैठना, और जो है नमाज पढ़ने वाला भी ऐसी बैठना, रोजे रखने वाला भी ऐसी बैठना, ज़कात देने वाला ऐसी बैठना, पूरी रात ठहर के मुसल्ले पे इबादतगार नीचे आए, सुबह होते ही मुर्शिद के खत्म बैठना। कहीं को बैठना, पूरी इबादतों को, रियाजतों को, तखले को, तज़किये को, मुजाहिदे को खत्म कर देने वाली एक चिंगारी, एक आग है, आग। उस आग का नाम है तकब्बुर। क्या है वो आग का नाम? अच्छा पूरी घास भर दिया, इसको घास को आग लगाने कितने कारी कितने होना? एक कारी और लगा ली, खींचे लगा, हिस्सा खत्म, जल के पूरा खालिस्तान। इसी तरह पूरी जिंदगी भर का तज़किया, मुजाहिदा, इबादत, रियाजत सिर्फ एक ही बात पे खत्म है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं नमाज़ी हूँ, गया गारत होगा। अल्हम्दुलिल्लाह बोलते गारत होगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मेरे मुर्शिद से ज्यादा बेहतर हूँ, गया गारत होगा। गारत होगा, तबाह होगा, हलाक बर्बाद होगा। इसीलिए बुजुर्गान दीन क्या करे, बंदे का इल्म का हुरूर, तज़किये का हुरूर, इबादत का हुरूर, मुजाहिदे का हुरूर, पोजीशन का हुरूर, कुर्सी का हुरूर, खानदान का हुरूर, पैसे का हुरूर, सब हुरूर करने के लिए बोले इधर पैर पड़। पैर पड़ते ही उसको ये महसूस होता मैं कुछ भी नहीं हूँ, सब कुछ के नीचे। हुरूर तोड़ने के लिए पैर पड़ाना। इन्हें पूछता पैर पड़ना कुरान में क्या? तू हौला है क्या? अबे हौले कुरान में देख के पैर नहीं पड़ते रे, ये नफ्स को पाक करने के लिए पैर पड़ते। यही समझे? बोल के देख रहे आप हाथ चुप। अब देखो कई लोग हमारे से मिलते हैं, समझ में आना, पट्टा वाला ट्रेन में पट्टा वाला है, बात जाने क्या करो क्या नक्शबंदी साहब खैर है, ओ मतलब दिल में मैं पहलवान हूँ,
میں انجینئر ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، چلو تو دیو ایسی غرور ہے، تکبر ہے۔ اللہ عجیب تمہاری ہماری کیا آج ہی عبادت 25 سال 50 سال 60 سال 100 سال، انہیں 6000 سال عبادت کرنا، 6000 سال عبادت کرنا، انہیں بڑے تو کون پہچان دینا چاہے کی لائٹ لگیں گے 6000 سال عبادت کرنا، صرف ایک لمحے کا تکبر، صرف ایک لمحے کا تکبر 6000 سال کی عبادت کو حالت کرنا۔ اب پھر چلتے ہیں سرکار محبوب الہی کے پاس۔ کون ہے محبوب الہی؟ سمجھے جاؤ جی، اس ذات کا نام محبوب الہی ہے جس کے دربار سے 1400 اولیاء اللہ ایک ہی وقت میں خلافت سے سرفراز ہو کر پورے ہند و پاک اور پورے ایشیا میں نظام الدین اولیاء نے بھیجایا، کہا تم ادھر جاؤ، تم ادھر جاؤ، تم ادھر جاؤ، تم ادھر جاؤ۔ اللہ کی قسم وہ 1400 اولیاء اللہ اپنے اپنے علاقوں میں جا کر سلسلے چشتیہ اور مذہب اسلام کی خدمت انجام دیتے۔ ہو گیا ٹائم، ہو گیا کیا؟ بس کر ابھی تو اپن محبوب الہی کرنے کا، محبوب سبحانی کرنے جانا ہے۔ سب سے جانی سرکار محبوب الہی اللہ اللہ قرآن جاؤ دوستو، تو بارگاہ اپنے پیر کی بارگاہ میں جارو کش بنی، اپنے پیر کی بارگاہ میں جا کر نالین اٹھائے، جوتیاں اٹھائے بزرگوں، بابا فرید جرد شکر کی دعائیں لی، اللہ کو محبوب الہی بنا۔ آپ بھی بزرگوں کی دعائیں لیں، اللہ آپ کو بھی اپنے فضل سے سرفراز کرے۔ اب آئے چلے چلتے ہیں محبوب سبحانی کی بارگاہ۔ کون محبوب سبحانی؟ دوستو اللہ تعالیٰ نے میرے آقا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یا دو معجزے عطا نہیں کیا، اللہ نے پیارے مصطفیٰ کی ہر ادا کو معجزہ بنا دیا۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آتے جاتے ہر جگہ معجزہ، ہر ادا معجزہ، ہر حرکت معجزہ۔ ان کو لعاب مبارک آ جائے تو لعاب معجزہ، میرا نبی انگلی کا اشارہ کر دے تو اشارہ معجزہ، میرا نبی نظر فرما دے تو نظر کا گزرنا معجزہ۔ اللہ 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 اللہ، میرا نبی ہاتھ اٹھا دے تو سورج کا پلٹنا معجزہ، ہاتھوں کا اٹھنا معجزہ۔ جس طرح حضور کی ہر ادا کو اللہ نے معجزہ بنا دیا، اللہ کی قسم میرے مصطفیٰ کے فیض و کرم سے اللہ نے غوث پاک کی ہر ادا کو کرامت بنا دیا۔ میرے غوث پاک چلے تو کرامت، اٹھے تو کرامت، بیٹھے تو کرامت، بیٹھے تو کرامت، آئے تو کرامت، گئے تو کرامت، ماں کے پیٹ میں ہے کرامت، دنیا میں تشریف لائے تو آپ آنا کرامت۔ کسی کی نماز جنازہ پڑھا دے تو جنازہ پڑھانا کرامت، کسی کی طرف نظر فرما دے، کسی کے گھر چلے جائے تو گھر جانا کرامت، نظر کرنا کرامت، ہر ادا کرامت بنا دی۔ اور اللہ نے جس طرح پیارے مصطفیٰ کو سارے رسولوں کا سردار بنایا، اللہ کی قسم اللہ نے اسی طرح میرے غوث اعظم کو سارے ولیوں کا سردار بنایا۔ سبحان اللہ، آپ سردار اولیاء، سردار اولیاء، جتنے اولیاء آپ کو اس دھرتی پر ملیں گے وہ سارے اولیاء اللہ کے سردار اور فیض دینے والی ذات کا نام غوث اعظم۔ میرے پیارے دوستو، آپ مسئلے کو سمجھو۔ دیکھو بعد والے اگر کوئی تعریف کرے تو یہ کمال نہیں، فضل تو یہ ہے کہ پہلے والے ان کی عظمت کے بیان کریں۔ سرکار سیدنا غوث اعظم کی تعریف آپ بعد والوں سے سنیں گے کروڑ بار، کتابیں لکھے ہوئے بڑے بڑے ضخیم کتابیں ان کی کرامتوں، ان کی عظمتوں، ان کی رفعتوں، ان کی شان سے بھری ہوئی ہے۔ لیکن آج میں آپ کو غوث پاک کے بعد والوں کا ذکر نہیں، پہلے والوں کا چرچا سناتا ہوں۔
کہ پہلے والوں کے زمانے میں غوث اعظم کا چرچا کیسے ہوگا؟ سرکار غوث الاعظم مسلکن فقہی اعتبار سے مسلکن حنبلی تھے. سرکار سیدنا امام احمد بن حنبل کے مقلد تھے. حضرت امام احمد بن حنبل سرکار غوث پاک سے تقریباً 150 سال پہلے اس دنیا سے رخصت ہو گئے. کتنے؟ بولیے 150. سرکار امام احمد بن حنبل کے پاس زیارت کے لیے سرکار غوث اعظم نے ارادہ کیا کہ میں آج میرے امام احمد بن حنبل کی زیارت کروں، ان کی مزار پر جاؤں، ان کی زیارت کروں. تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے امام احمد بن حنبل کی مزار پر تشریف لے گئے. کہا السلام علیکم یا امامنا. سرکار غوث پاک جیسے ہی اپنے امام کی بارگاہ میں امام احمد بن حنبل، اور کوئی معمولی ذات نہیں، امام احمد بن حنبل اس ذات کا نام ہے جس کو اللہ نے ایسا حافظہ عطا فرمایا تھا کہ آپ 7.5 لاکھ حدیثوں کے حافظ. کتنے؟ 7.5 لاکھ حدیث 7.5 لاکھ حدیثوں کے حافظ. اور اتنی بلند پائے درجے کے بزرگ تھے کہ پوری زندگی میں آپ نے ایک مرتبہ بھی نہیں مسکرائے. آپ کے خادم تھے، وہ کہتے ہیں میں 30 سال حضرت کی خدمت کرا مگر میں نے 30 سال میں کبھی آپ کو مسکراتے نہیں دیکھا. ہمیشہ آنکھ سے آنسو جاری رہتے تھے. پوچھا کیوں روتے ہیں؟ تو امام احمد بن حنبل جواب دیتے میں اس بات سے خوف زدہ ہوں کہ میرا خاتمہ کیسے ہوگا، میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس بات پر خوف زدہ. اللہ ایسی جلیل القدر ہستی جن کے شاگرد کون؟ امام بخاری، امام احمد بن حنبل کے شاگرد. امام بخاری جب بخاری شریف مدینہ پاک میں ریاض الجنہ میں بیٹھ کے مکمل کر چکے تو وہاں سے بخاری شریف لیے سرکار امام احمد بن حنبل کے پاس کوفہ تشریف لائے. لا کے سرکار امام احمد بن حنبل کو بخاری شریف پیش کر دی. بولے سرکار میں نے تحقیق کر کے احادیث کو جمع کیا، 10,000 سے زیادہ حدیثیں اس کے اندر جمع ہیں. سرکار اگر آپ اجازت دیں تو میں اسے اللہ کے بندوں کے بیچ میں پیش کروں گا، بھیج دوں گا، لیکن آپ اگر اس حدیثوں کو قبول نہیں کرتے ہیں تو میں گڑھا کھود کے اس کو دفن کروں. بخاری شریف. تو سرکار سیدنا امام احمد بن حنبل نے ان کتاب کی ایک ایک حدیث پر نظر ڈال کر کہا کہ محمد بن اسماعیل، امام بخاری سے کہا کہ مجھے اس کے اندر کلام مصطفیٰ کی خوشبو آ رہی ہے اور آپ اسے اللہ کے بندوں کے بیچ میں دے دو. تو بخاری شریف آج ہم کو نصیب ہوئی. وہ امام احمد بن حنبل کی مزار پر سرکار غوث پاک تشریف لے گئے. لے جا کر السلام علیکم یا امامنا کہا. اللہ کی قسم سلام کا نذرانہ پیش کرنا تھا، زمین پھٹ گئی تھی، مزار اقدس کی زمین شق ہو گئی. سرکار امام احمد بن حنبل کی روح مزار پاک سے باہر تشریف لائی. سلام کا جواب بھی غوث پاک کو اپنے سینے سے لگا کر کہا اے عبد القادر، شریعت میں بھی تم ہمارے امام ہو، طریقت میں بھی تم ہمارے امام ہو. بہجت الاسرار کتاب ہے، اس کتاب کے اولین صفحات میں اس کتاب سے متعلق تخریج لکھی ہوئی ہے. اس تخریج میں یہ کرامت موجود ہے، یہ شان غوث اعظم موجود ہے. میرے پیارے بزرگان دوستو، غوث الاعظم کوئی معمولی ذات چھوٹے درجے کے بزرگوں کا نام نہیں ہے. غوث الاعظم جیسی ذات اللہ کی قسم اس زمین پہ پیدا نہیں ہوئی ہے. پیارے دوستو اب اور اوپر چلے. سرکار غوث اعظم سے 250 سال پہلے کے بزرگ ہیں جو غوث اعظم کے مرشد کے مرشد کے مرشد کے مرشد کے مرشد ہیں. غوث اعظم کے مرشدوں میں سے اوپر کے بزرگوں میں سے ہیں. ان کا نام ہے حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ عنہ، سید الطائفہ، سراج القوم، رئیس القوم، سراج الاولیاء. سرکار جنید بغدادی جمعہ کے دن منبر میں کھڑے ہو کے خطبات فرما رہے ہیں. ساری قوم سامنے بیٹھی ہے. اللہ کا محبوب بنی جنید بغدادی خطبہ دے رہے ہیں.
بارگاہ الہی سے کلام آنا شروع ہوا. اللہ نے کلام کیا. اللہ نے جنید بغدادی سے کلام کرتے کہا جنید لوگوں سے کہو کہ ایک ہمارا محبوب آنے والا ہے, اس کا نام عبدالقادر ہے. سبحان اللہ. حضرت جنید بغدادی نے جیسے ہی آواز سنی, نظر اٹھا کے اوپر دیکھا تو آپ کو اللہ کا دیدار نصیب ہوا, جلوہ خدا دیکھنے کا شرف نصیب ہوا. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے یہ سنا کہ ہمارا ایک محبوب ہے, اس کا نام عبدالقادر, اس کے بارے میں کہو, تو آپ حضرت جنید بغدادی جو غوث اعظم کے مرشد ہے, وہ جو ہے ممبر سے نیچے اترے, تعظیماً ادباً احتراماً کہا کہ میں عبدالقادر کا نام اس عزت کے ساتھ لوں گا کہ دنیا والوں کو سمجھ میں آئے عبدالقادر کی شان کیا ہے. پھر اس کے بعد سرکار غوث اعظم سے تقریباً 300 سال پہلے کے ایک بزرگ ہیں, ان کا نام ہے حضرت سیدنا معروف کرخی. سرکار معروف کرخی کون؟ جنید بغدادی کے مرشد سری سختی کے مرشد حضرت سیدنا معروف کرخی. اور صرف 4 راستوں سے معروف کرخی کا سلسلہ رسول اللہ تک پہنچتا ہے. معروف کرخی کے مرشد حضرت داؤد طائی کے مرشد حبیب عجمی کے مرشد حسن بصری کے مرشد مولا علی المرتضیٰ, مولا علی کے مرشد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ معروف کرخی جن کی مزار پر حضرت جنید بغدادی, حضرت سری سختی, حضرت غوث اعظم, ایسے بڑے بڑے اولیاء اللہ معروف کرخی کی مزار کے پاس بیٹھ کے ذکر و اذکار 4 مہینے کے چلے کاٹتے, مجاہدہ, تزکیہ, ریاضت, اللہ مکمل ریاضت میں مصروف ہو جائے. ایک دن سرکار غوث اکثر سرکار غوث پاک حضرت معروف کرخی کی زیارت کے لیے تشریف لے جائے, وہاں چلے بیٹھ کے ذکر کرتے. ایک دن حضرت غوث اعظم زیارت کے مزار معروف کرخی کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں, تو آپ ادب میں کہ یہ معروف کرخی کی زمین ہے, اس زمین پر میں چپل نالین کیسے پہنوں, یہ سوچ کے غوث اعظم اپنی نالین اس زمین سے پہلے اتار لے. تو حضرت معروف کرخی کی مزار سے آواز آنے لگی, اے عبدالقادر اپنی نالین پہن کے آؤ, ہماری زمین تمہارے نالین کو چومنا چاہتی ہے. سبحان اللہ. ایسی ذات کا نام غوث اعظم. اب بس آخری بات سن لو مسلمان, سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں ایک بزرگ بیٹھے تھے, وہ بھی اللہ کے ولی کے غوث پاک کے فیض و کرم سے, ان کا نام تھا محمد عربی. 17 سال سے بیٹھے ہوئے دربار غوث اعظم میں. ایک بار ان کے چہرے پہ غوث اعظم نظر فرمائے تو چہرہ سوکھا ہوا, ذرا مرجھایا ہوا نظر آیا. سرکار غوث اعظم نے پوچھا, اے محمد عربی کیا بات ہے, تکلیف میں دکھ رہے ہو؟ کہا نہیں سرکار, اللہ کی قسم راضی برضائے الہی ایک بات ہے سرکار جو میرے چہرے کو بگاڑ دیتی ہے. بولے کیا ہے؟ بولے میری شادی ہوئی چند سال ہوئے, اولاد کی تمنا ہے, اب تک اولاد نہیں ہوئی, اللہ نے دیا, میں اس بات پر راضی برضا ہوں, خوش ہوں, اللہ کی مرضی الحمدللہ. لیکن بعض مرتبہ بازار میں میدان میں بچوں کو کھیلتا دیکھتا ہوں تو تمنا جاگ جاتی ہے, آرزو اچھل جاتی ہے. جب وہ تمنا ہوتی ہے تو چہرہ ایسا ہو جاتا ہے. حضرت غوث پاک نے کہا ہماری مجلس میں بیٹھنے والا اس کا چہرہ مرجھا جائے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ غوث اعظم نے کہا محمد عربی کھڑے ہو جاؤ. کھڑے ہو گئے. غوث پاک بھی کھڑے ہو گئے, کہنے لگے اے اللہ, عبدالقادر کی صلب سے جو آئندہ آنے والا بچہ ہے, اے اللہ وہ بچہ محمد عربی کی صلب میں منتقل فرما دے. اللہ نے دعا قبول کی, محمد عربی کی صلب میں بیٹا منتقل ہوا. چند مہینوں بعد وہ بچہ دنیا میں تشریف لایا. تو محمد عربی جو بزرگ تھے انہوں نے اس بچے کا نام غوث پاک کی نسبت سے محی الدین رکھا.
تو وہ دنیا میں مشہور ہے محی الدین ابن عربی کہہ کر. محی الدین ابن عربی بعد میں شیخ اکبر کہلائے. بڑے اکابر درجے کے اولیاء اللہ میں شامل ہوئے ہیں. بہت بڑے درجے کے بزرگ امام الاولیاء ہوئے, اکابر اولیاء میں شامل ہوئے. تو وہ محی الدین ابن عربی ایک دن مراقبے میں بیٹھے. اللہ نے ان کے کشف, اللہ نے پتا کیا ان کے دل کے حال کھلے ہوئے تھے. مراقبہ کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں فلاں بزرگ کا اللہ کے نزدیک کیا مقام ہے, فلاں بزرگ کا کیا مقام ہے, فلاں بزرگ کی کیا چال ہے, فلاں بزرگ کا اللہ نے ولایت کی کون سی منزل میں رکھا ہے, ان کی ولایت کیا ہے, ان کا مقام کیا ہے, ان کی منزل کیا ہے, ان کی شان کیا ہے, اللہ کے نزدیک اس کا کیا مقام ہے. دیکھتے جا رہے, سجدے کرتے جا رہے, شکر ادا کر رہے, دیکھتے جا رہے, سجدے کر رہے, شکر ادا کر رہے. سب کا دیکھ لیا, اب دل میں خیال آیا سرکار غوث اعظم کا مقام دیکھو. اب مراقبہ کر رہے, سرکار غوث اعظم کا مقام دیکھ رہے تھے. ایک بار مراقبہ کرے, مقام غوث اعظم نظر ہی نہیں آیا. 2 بار کرے, 3 بار کرے, 10 بار پڑھے, 17 مرتبہ کر لی, سرکار غوث اعظم کا مقام ہی نظر نہیں آ رہا. ولایت میں در کیا مقام ہے نظر نہیں آ رہا. سرکار محی الدین ابن عربی بڑے پریشان ہوئے, پریشانی کے حالت میں بستر میں لیٹے, آنکھ بند کی, نیند لگ گئی. خواب میں غوث پاک تشریف لائے. کہا بیٹا محی الدین, آپ ہمارا مقام نہیں دیکھ سکتے, کیونکہ بیٹا سنو, تمہاری ولایت جہاں ختم ہوتی ہے اس سے کروڑوں منازل آگے ہماری ولایت کا آغاز ہوتا ہے. تم ہمارا مقام نہیں دیکھ سکتے. اللہ اکبر. ایسی ذات کا نام عبد القادر غوث الاعظم دستگیر. چوبیس دنیا جھنڈے نہیں چڑھاتی, چوبیس دنیا 11ویں نہیں کرتی, چوبیس دنیا المدد غوث نہیں. میرے پیارے دوستو, اللہ کا واسطہ بزرگوں سے محبت کرو. یہ بزرگوں کا تعلق اللہ سے ہے. ان کو سمجھنا ہو تو پہلے اللہ کو سمجھو, اللہ کی قدرت کو سمجھو. اللہ اپنے محبوبوں کو منوانا چاہتا ہے. یہ سب محبوب اس نے بنائے ہیں, اور محبوبوں کو رفعت, مقام, شان, عظمت, درجے سب کچھ اللہ نے دیا ہے. زبان ان کی ہوتی ہے, کلام اس کا ہے. بس ایک گزارش کر کے بات ختم کر لیتا ہوں میرے بھائی. دیکھو میرے بھائیو, اللہ نے ہمیں اتنے بڑے بڑے بزرگوں کے آستانوں پہ بٹھایا, ان کا غلام بنایا, ان کے نقش قدم پہ, ان کے جو ہے بارگاہوں میں اللہ نے ہم کو بیٹھنے کا موقع دیا. میرے بھائی, یہ جو زندگی ہم لوگ گزار رہے ہیں, نہ اس میں نمازوں کا اہتمام, نہ تقوی کا اہتمام, نہ تزکیے کا اہتمام, نہ مجاہدے کا اہتمام, نہ ارے ہم نے تو کہا اس میں خطرناک ہے, حد سے بھی رہے, اور شراب پی رہی, جوا کھیل رہی, زنا کر رہی, عاشقیاں کر رہی, نوز باللہ, نوز باللہ, نوز باللہ. ہمارا یہ کام کرنے پیدا نہیں ہوئے, عاشقی کرنے پیدا نہیں ہوئے, زنا کرنے پیدا نہیں ہوئے. ہم لوگ جو ہے نوز باللہ ماں باپ سے لڑنے, حرام کا کاروبار کرنے, لوگوں کے زمینہ خبر کرنے, کرائے ڈبا دینے, لوگوں کے جو ہے ملکیوں پہ, گھروں پہ قبضہ کرنے پیدا نہیں دیتے. اللہ نے اس کے پیدا نہیں کرا دے, لوگوں کا قرضہ لینا, ڈبا دینا, نعوذ باللہ بغیر طہارت کے رہنا, نماز نہیں پڑھ کے زندگی گزارنا, بد اخلاقی, بدتمیزی کرنا, جہالت کرنا, بیویوں سے لڑنا, ماں باپ سے لڑنا, اولاد کو مارنا, بچوں کو نہیں پڑھانا, حرام کی کمائی کمانا, یا پھر کامانا ہی نہیں, خالی گھر میں سوتے پڑے رہنا. یہ سب بیکار جاہل گندی حرکتوں کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا نہیں کیا. مسلمانوں, اللہ نے ہمیں اولیاء اللہ کی تعلیمات, ان کے نقش قدم پہ چلنے کے لیے پیدا کیا ہے. ہمیں اللہ نے رسول اللہ کی اطاعت اور اتباع کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ نے ہمیں اس کی بندگی کے لیے پیدا کیا. ہم یہ سب چھوڑ کے کیا ہے میرے بچہ, 8 دن کی زندگی ہے یار, سب بیکار ہے میرے بھائی, سب جھنجھٹ جھمیلے سب بیکار ہے, سب بیکار, سب بیکار. جتنا پہنتے نا میرے بھائی سب پھٹ کے اتر جاتا, جتنا کھاتے نظام اللہ ایسا بنایا, رات میں کھاؤ صبح فضلہ بن جاتا, صبح کھاؤ رات میں فضلہ بن جاتا. اتنا گندا کر کے اللہ اس کو نکال رہا تاکہ بندے کو کھانے سے نفرت ہونا ہوئی ہے.
کھاتے جا رہا بندہ نکالتے جا رہا مگر کھانے کے چھوڑنا نہیں پڑتا. لا بشیر دے بشیر چون چون کے لیتے بشیر کر رہا کھا کے 150 کلو کے ہو جانے 120 کلو کھائی کو کھا رہا ہے آدھو کر رہا عبادت کرے تزکیہ کرے مجاہدہ کرے ریاضت کرے اللہ کی طرف آئے پروردگار کو پکارے اس کی عبادت کرے سجدے کرو میرے بھائی. اجی دیکھو پورے نشے ہم لوگوں کر لیے کھیل کود کا نشہ کر لیے کمانے کا نشہ کر لیے اولاد کا نشہ بیگم کا نشہ بچوں کا نشہ خاندان کا نشہ غریبوں کا نشہ نکاحوں کا نشہ کیا ملا اب تک بولا کچھ بھی نہیں آ رہی پھر وہی ہاتھ خالی فتح کھا رہے گا کچھ بھی نہیں. اللہ کی قسم جتنے لوگوں نے اس میں نماز پڑھی عبادت کرے تزکیہ کرے مجاہدہ کرے اللہ کی قسم یہ جو نشہ ہے نا اس کو مکمل طور پہ کر کے دیکھو میرے بھائی دنیا کا ہر نشہ پھیکا نظر آئے گا عبادت خدا کا نشہ تو پہ غالب نظر آئے گا. رسول اللہ کی اطاعت کا نشہ چھوڑ دو میرے بھائی. آج یہ جوتے کہیں دکھا رہے ہیں جی کیا اٹھاتے جی ہم کو بولتے ہم کون ہیں جی ہم 900 سال حکومت کریں یہ زمین کے اوپر یہ زمین ہمارے باپ کی جاگیر ہے یہ زمین 900 سال حکومت کرے میرے بھائی ہم یہاں بچوں کا کھیل نہیں ہے. اور اینچو پینچو ہمارے کو ڈرا کے دھمکا کے برا نکال دے رہا ہمارا. اس کی وجہ کیا ہے ہمارے اندر روحانی پاور ختم ہو گیا ہمارے اندر روحانی پاور ختم ہو گیا ہمارے اندر بزرگوں سے جو تعلق ہے وہ کمزور پڑ گیا. رسول اللہ کی اطاعت فرما برداری ختم ہو گئی. اہل بیت کی سچی محبت دلوں سے نکل گئی. صحابہ کا ادب احترام ختم ہو گیا. بے ادبیاں گستاخیاں آ گئی. اس لیے اللہ کو ذلیل کر کے چھوڑ دیا اپنی قوم کے اندر. وہی قوم نے اللہ ہم کو ذلیل کر دیا. ارے کل تک وہ جو ہمارے گھروں میں آ کے ہمارا دل اٹھاتے تھے آج ہم کو بول رہے ہیں اتنے ہم نیچے گر گئے کیونکہ ہم نے اللہ کی عبادت رسول اللہ کی اطاعت کرنا چھوڑ دیا ہے. اللہ کا واسطہ میرے بھائیو آؤ اللہ کی عبادت کرو اٹھو فجر کی نماز پڑھو تزکیہ کرو مجاہدہ کرو تسبیح پڑھو پکارو اپنے پروردگار یاد کرو اپنے رب ذوالجلال. اللہ کی قسم اب کوئی آپ ہمارے پاس کوئی پیغمبر کوئی رسول کوئی حضرت عمر جیسی ہستی پیدا ہونے والی نہیں ہے. اب کوئی جبریل ہمارے پاس آنے والے نہیں ہے الہام لے کر. اب جو کرنا ہے آپ کو خود اپنے روحانی پاور اپنے تزکیہ اپنے مجاہدے سے اللہ کی مدد طلب کرنا ہے. اللہ کی مدد مانگو میرے بھائی اللہ کی مدد ضرور آئے. آپ ضرور سرفراز ہوں گے ضرور کامیاب ہوں گے. ورنہ میرے بھائی ہم کتے بلیوں کی طرح ہماری حالت ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری بات پر ضرور توجہ فرمائیں گے. یہ دنیا بیکار چیز ہے بیکار چیز ہے بیکار چیز ہے چھوڑو اس کو. آؤ اللہ آؤ اپنے پاک پروردگار کی طرف اللہ کی عبادت ریاضت تقویٰ طہارت تزکیہ کی طرف. امید کرتا ہوں کہ میری گزارش آپ ضرور قبول کریں گے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الراحمين.